بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تحقیق کے مطابق کشمش کا استعمال ہڈیوں کی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ صبح کا آغاز ایک گلاس گرم پانی اور کچھ مقدار میں بھگو کر رکھی گئی کشمش سے کرنا نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے کا سادہ اور مؤثر طریقہ ہے۔ پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ دنوں کے اندر چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر جلدی گھیر لیتی ہے۔ بار بار تھوکنے کی عادت سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے اور چہرے پر خشکی آ جائے گی۔ جن مردوں کے سر کے پیچھے سے بال جلدی گرنے لگے ان کی بینائی جلدی کمزور پڑ جاتی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلد عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ سر پر دانے نکل آئیں تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگنا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ غذا میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، کھیرا زیادہ کھانے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی جاؤ۔ چند دنوں میں چہرہ جوان نظر آئے گا۔ اگر آپ دبلے پن کا شکار ہو اور وزن بڑھانا چاہتے ہو تو آلو ابال کر کھا لیا کرو۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کرو۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھیں، ناخن اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتوں والے پانی سے نہانے سے آپ اسکن کی ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لے اس کو اندر سے کوئی خفیہ بیماری کھا رہی ہے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم دور ہو جاتی ہے۔ سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانا بہترین ہے، اس سے بہت افاقہ ہوگا۔ جو روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتا ہے وہ ساری زندگی کینسر سے بچا رہتا ہے۔ بدن کے اندر کمزوری ہو تو کھجور کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلائیں، بانجھ پن دور ہو جائے گا۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھونے سے خراٹے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جن افراد میں خون کی کمی ہو وہ کدو کا سالن زیادہ کھایا کریں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہے وہ دودھ میں 1 سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کر لیا کرے۔ ناظرین، رات سونے سے پہلے 1 گلاس نیم گرم دودھ میں 1 چمچ خالص شہد اور 2 باریک کٹی ہوئی کھجوریں ملا کر پی لیں۔ یہ ٹوٹکا جسمانی طاقت، اعصابی کمزوری اور تھکن کو دور کر کے مردانہ قوت کو مضبوط بناتا ہے۔ جس کے پیٹ میں رسولی ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کرے۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑ دینے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لگاؤ۔ بکری گھر میں پالنے سے آپ میں عاجزی آئے گی اور دل نرم ہو جائے گا۔ بطخ کے انڈے کھانے سے آپ دوبارہ جوان ہو جاؤ گے۔
بطخ کا سوپ پینے سے معدہ صاف اور توانا ہو جاتا ہے۔ صبح نہار میں آدھا چمچ کلونجی 1 چمچ شہد کے ساتھ کھا لیں۔ یہ نسوں کو طاقت دیتا ہے اور مردانہ کمزوری میں آہستہ آہستہ بہتری لاتا ہے۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھاؤ۔ لیموں، کھیرے اور بند گوبھی کے پتے، السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ خالی پیٹ 1 کھانے کا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ یہ شوگر، کولیسٹرول اور موٹاپے کے لیے بہترین ہے۔ ناظرین، چلغوزہ کھانے والے کی جلد نہیں پھٹے گی۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اور موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے کمزور سے کمزور بندہ بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار مدینہ میں کھجوروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے اور انہیں اپنے باغات میں بیرا نامی باغ سب سے زیادہ پسند تھا اور وہ مسجد نبوی کے بالمقابل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لایا کرتے اور وہاں کا شیریں پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ نہ کرو۔ بے شک بیرہا باغ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ ہے۔ میں اس کے ثواب اور اس کے اللہ کے ہاں ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق آپ جیسے اور جہاں چاہیں اسے استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، یہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے رشتہ دار اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ ناظرین، دل کے مریضوں کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہرگز مت دیں، ورنہ ان کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے اسکن اچھی ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ سیاہ تل 1 چمچ ہلکے سے بھون کر برابر مقدار میں گڑ کے ساتھ روزانہ کھائیں۔ یہ خون کی روانی بہتر کرتا ہے اور طاقت اور توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو کھانا ہمیشہ خوب چبا کر کھاؤ۔ کافی یا دودھ میں چینی کم استعمال کرو۔ اس کے علاوہ ریشے والی غذائیں زیادہ استعمال کریں اور باقاعدگی سے ورزش کریں۔ سینے کی بلغم سے تنگ آ گئے ہیں تو کھجور کھائیں۔ کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے امراض دور کرتی ہے۔ دن میں 3 بار، صبح، فجر، عصر اور عشاء میں 3 کھجوریں کھائیں۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی کو پانی میں ابال لیں اور اس کا پانی رات کو سوتے وقت بچوں کو پلائیں۔ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کرنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ الٹی، متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی جاؤ، اللہ کے فضل سے فوری آرام آ جائے گا۔ زیادہ برائلر مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔ کڑوے بادام مت کھائیں،
اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ کیلا کھانے سے قوت باہ کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے شکار افراد کیلے زیادہ استعمال کریں۔ ناظرین، جوڑوں اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے تو اس پر زیتون کے تیل سے صبح و شام مساج کریں۔ چند دنوں میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہترین ہو جاتے ہیں۔ اخروٹ بانجھ پن کی بیماری دور کرنے میں بھی مددگار ہے۔ ناظرین، نہار کو انار کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چہرے کی جلد چمکتی دمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کرو۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر کی زیتون سے مالش کرو، بچے روئیں گے نہیں۔ جو عورت روزانہ املی آلو بخارے کا شربت پیتی ہے اس کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ پستہ بادام سمیت تمام خشک میوہ جات نظر تیز کرنے کے لیے بہترین ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہو تو سوتے وقت ٹھنڈے پانی میں پیر بھگوئیں۔ بیر کھانے سے سانس پھولنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ 3 بادام، 1 اخروٹ، 5 کشمش دانے رات کو بھگو کر اور صبح کھا لیں۔ یہ دماغ کے ساتھ ساتھ جسمانی اور مردانہ طاقت کو بھی تقویت دیتا ہے۔ رات کو 1 جوے لہسن کو کچل کر نیم گرم دودھ کے ساتھ پی لیں۔ یہ پرانا آزمودہ ٹوٹکا کمزوری، سستی اور تھکن میں مفید ہے۔ ناظرین، اگر مردانہ کمزوری، جسمانی توانائی یا طاقت میں کمی محسوس ہو تو روزانہ صرف 1 کھجور کا 1 ٹکڑا کھانے کی عادت بنا لیں۔ رات سونے سے پہلے 1 اچھی کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا کر کھائیں۔ اوپر سے نیم گرم دودھ یا سادہ پانی پی لیں۔ یہ ٹوٹکا اعصاب کو طاقت دیتا ہے، جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے اور آہستہ آہستہ مردانہ کمزوری کو جڑ سے کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ناظرین، یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔